قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا تھا، پتا ہوگا، اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہو گیا، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہیں، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-20 25-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپیے پیسے کے معاملات مسلمانوں کے بڑی تعداد میں، اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں، وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس جیتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ
سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا تو کیا ہو؟ اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر، تو کردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے بچے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تختصمون الیہ، او لوگو تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَبْتَعُ لَهُ كِتَابًا مِنَ النَّارِ، اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں انما ابتغ له کتابا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں نے بڑی کثرت کے ساتھ